بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي ذريتي اني تبت اليك وانا من المسلمين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مغيدا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكتب بنا تيسيرا كل عسير فإن تيسيرا كل عسير عليك يسير. ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتلاوة القرآن واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن موت لا تشفع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب له. الہ العالمین کریم آقا، ہم سب گناہگار خطاکار سیاہکار ہیں، ہماری بخشش کے طلبگار ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ رحمت کی نظر ہم پر ڈال دیجیے. اللہ آپ کے حکم پر، آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق اللہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں. اللہ عبادت جتنی جس کی استطاعت کے اس اعتبار سے کی ہے، اللہ جتنی توفیق آپ نے دی ہے اللہ کی ہے. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارے خطا کار ہیں. آپ نے ہمیں عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا تھا، اللہ ہم نے اس کی ناقدری کی ہے. اللہ پکڑ نہ فرما. اللہ بخشش کا معاملہ فرما. اللہ پکڑ نہ فرما. عام معافی کا معاملہ فرما. اللہ پکڑ نہ فرما. اللہ خوشیوں اور مسرتوں والا معاملہ فرما. اللہ آپ بہت بڑے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے. اللہ حکومت آپ کے قبضے میں ہے. اللہ ہم آپ کے عاجز، کمزور، ناتواں، گناہگار بندے ہیں. اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی نسبت کی طرف دیکھیے. مالک آپ کے حبیب کی پیاری امت ہے، اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجیے. اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجیے. اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجیے. امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بیماروں کو صحت عطا فرما دیجیے. علاج میں سہولت عطا فرمائیے. دواؤں میں شفا نصیب فرمائیے. جن گھروں کے اندر بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے. جو لڑکے شادی کے لائق ہیں ان کے لیے نیک صالح بچیوں سے رشتہ فرمائیے. اللہ ہماری عمروں میں برکت نصیب فرمائیے. ہماری کمائیوں میں برکت نصیب فرمائیے. ہمارے رزق میں برکت نصیب فرمائیے. اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرمائیے. اللہ اپنا محتاج بنائیے. اللہ اپنا محتاج بنائیے، کسی اور کا محتاج نہ بنائیے. اللہ اپنا محتاج بنائیے، کسی اور کا محتاج نہ بنائیے. اللہ ہم سب کے سب یہاں پر اسی لیے جمع ہیں کہ آپ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ہمارے اعمال اتنے قابل نہیں ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکے. اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جس کا ہم آپ کو واسطہ دے سکیں. مالک رحم فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ عمومی معافی کا اعلان فرما دیجیے. اللہ عمومی معافی کا اعلان فرما دیجیے. اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے
آپ ناراض ہیں مالک راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ ہمارے اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ آپ کا عظیم الشان قرآن مقدس اے اللہ مساجد کے اندر ختم کیا گیا ہے، استاد نے پڑھا ہے، اے اللہ علماء نے پڑھا ہے، اے اللہ امت نے سنا ہے، ایک ایک لفظ کی برکت سے اے اللہ ہمارے یہ بدلے ہوئے حالات کو بدل دیجیے، آپ کی ناراضگی کو دور فرما دیجیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ کہ آپ کے حبیب کی پیاری امت ہے، اے اللہ اگر آپ ناراض ہو جائیں گے، اے اللہ آپ اگر سر سے نظر کر لیں گے، اے اللہ ایسی عجیب زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ گاجر و مولی کی طرح کاٹے پیٹے جا رہے ہیں، مالک رحم فرما دیجیے، اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے، مسجد اقصی کی اے اللہ حفاظت فرمائیے، کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسجد نبوی کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے تمام مدارس کی مکاتب کی مساجد کی خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرمائیے، تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ خیر کے لیے قبول فرمائیے، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی نصیب فرمائیے، بھائی چارے کو عام فرمائیے، اے اللہ بھائی چارے کو عام فرمائیے، اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا فضل کا خیر کا عفو کا درگزر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اتنے بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں معاف فرما دیجیے، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ بہت سارے ایسے دل ٹوٹے ہوئے بھائی یہاں پر جمع ہیں، اے اللہ جن کی دلوں کی کیفیت کو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے دل کی جائز حاجت کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہر ایک کے ٹوٹے ہوئے دل کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، اے اللہ آپ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، عزت دی ہے، ایمان دیا ہے، اے اللہ نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہم نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں، اس کے باوجود اے اللہ بغیر استحقاق کے نعمت عطا فرمائی ہے، پکڑ نہ فرمائیے، اے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیے، اے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیے، اے اللہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے سرپرست گزر چکے ہیں، والدین گزر چکے ہیں، مالک رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہے اے اللہ ان کے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے، مالک آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں ماں باپ ایک بڑے عظیم الشان سہارے کا نام ہوتا ہے، مالک ماں اپنے منہ کا نوالہ چھین کر اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے، مالک باپ اپنی چھوٹی بڑی حاجتوں کو پیچھے ڈال کر بچوں کو خوش کر دیتا ہے، مالک بچوں کو اس بات کا احساس دلا دیجیے کہ ماں باپ کی قدر بڑی اونچی ہوتی ہے، مالک ماں باپ کی قدر بڑی اونچی ہوتی ہے، ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ والدین کو اپنے اولاد کے ساتھ صحیح معنوں میں تربیت کرنے کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ تعلیمی میدان میں امت کو آگے فرمائیے، اے اللہ تعلیمی اعتبار سے ہر گھر کے بچے کو اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمات اور حافظ قرآن بنا دیجیے، عقائد کی پختگی کا معاملہ فرما دیجیے، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ گناہوں سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ رحمتوں والی بارشوں کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے غلوں کے اندر اے اللہ اضافہ فرما، ہمارے بازاروں کے اندر ترقیات فرما، مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم فرما، اے اللہ خیر کی ہواؤں اور فضاؤں کو قائم فرما، اے اللہ اتحاد امت نصیب فرما، اے اللہ اتحاد امت نصیب فرما، اے اللہ منہاج نبوت پر چلنا ہمیں آسان فرما، طریق نبوی ہماری زندگی کا مرکز بنا، اے اللہ مانگنا نہیں آتا مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما، بندگی کا سلیقہ نصیب فرما، اے اللہ رمضان کے روزے کے اندر عبادت کے اندر جو کمیاں ہوئی ہیں اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اے اللہ پکڑ کا سبب اور ذریعہ نہ بنا، اے اللہ پکڑ کا سبب اور ذریعہ نہ بنا، اے اللہ جن بھائیوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے حج کو آسان فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، مسجد نبوی کی اے اللہ زیارت نصیب فرما، اے اللہ مانگنا نہیں آتا مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما، ہمارے بچوں نے بچیوں نے امتحانات دیے ہیں اعلیٰ امتیازی نمبرات سے کامیابیاں نصیب فرما، اے اللہ رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اس ٹوٹی ہوئی امت کو اے اللہ اس عجیب و غریب حالات کی شکار امت کو اے اللہ پھر سے سہارا دے دیجیے، اے اللہ پھر سے سہارا دے دیجیے، اے اللہ اس طرح کے حالات کو سننے اور دیکھنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہماری بڑے کمزور عاجز بندے ہیں، اے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں،
دلوں کو پھیرنے والے ہیں، مالک ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اے اللہ آپ انتقام دے لیجیے، اے اللہ انتقام دے لیجیے، اے اللہ انتقام دے لیجیے۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ بہت سارے پیارے بھائی بہن گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، درجات کو بلند فرمائیے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیے۔ ہماری بستی کے اطراف میں جتنے اہل اللہ لیٹے ہوئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیے۔ جو مانگا گیا نصیب فرمائیے، جو رہ گیا اپنے فضل سے پورا فرمائیے۔ اس دعا کو میں اپنے کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ سب سے پہلے میں بھینسے کے تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام ہمارے بھینسی کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور عید کی مبارکباد بھینسی کے تمام عوام کو دینا چاہتا ہوں میں۔ اور سب سے پہلے یہ بات ہے کہ 1 مہینے سے تقریباً عیدگاہ کا کام چل رہا ہے، خاص طور پر ہمارے ٹاؤن صدر فیض اللہ خان صاحب، ماجد عامر بابا اور ہمارے رحمت خان صاحب اور ہماری جو مجلس کی ٹیم ہے پوری 1 مہینے سے جو جدوجہد کر رہے ہیں عیدگاہ کو سجانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ نماز پڑھے ہیں اور اس کا ظاہرہ ہماری ٹیم کو خاص طور پر ہمارے فیض اللہ خان صاحب کو جاتا ہے جو رات دن یہاں پر بیٹھ کر انتظامات کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کی صحت میں اور اچھائی پیدا کرے اور ان کو عمر دراز عطا کرے تاکہ قوم کی اور بھینسی کے عوام کی خدمت کر سکے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہماری پورے ٹیم جو مجلسی کونسلرس ہے اور ہمارے ورکر ہے، پورے خاص طور پر ہمارے ورکروں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو عیدگاہ کو سجانے کے لیے کام کیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں کی تعداد میں آج نماز پڑھے ہیں اور بڑی آسانی سے بڑے اطمینان سے نماز ہوئی ہے۔ اور ایک بار میں تمام اہلیان بھینسے کا اور خاص کر ہمارے مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہم پہ بھروسہ کر ہم کو یہاں پر جتائے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج عیدگاہ کا جو نمونہ آپ لوگوں کے سامنے جو دکھ رہا ہے وہ آپ کی ووٹوں کی بدولت ہماری ٹیم جو کام کر کے بتائی ہے اس کا آپ کے سامنے ہم یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کی مدد سے ہم اقتدار پائیں گے تو اس سے اچھے اور بہت کارنامے کرنا ہے ہم کو اور بہت اچھے کارنامے کریں گے انشاءاللہ ہمارے عوام کے لیے، خاص کر ہمارے بھینسی مسلمانوں کے لیے ہم کام کر کے بتائیں گے۔ ویسے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی مدد سے انشاءاللہ پھر سے ہم یہاں پر کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ خدا حافظ، شکریہ۔